سو مائی ڈیئر، فرسٹ چیپٹر کو ہم نے 2 ویک میں ڈائیورسیفائی کیا تھا. پہلے والے میں ہم نے ریٹرنز کو ڈسکس کیا اور سیکنڈ میں ہم رسک کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگین یہ ریویژن ہے چونکہ ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، تو اسی لیے کچھ جگہ پہ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ شاید میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ آلریڈی آپ کے ساتھ میٹیریل بھی شیئر ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ کلاسز میں لے چکا ہوں. اس سیکنڈ ویک کے ریویژن میں ہم یہ چیک کریں گے کہ رسک کیا ہے، رسک کے ٹائپس کون سے ہیں، اینڈ ہاؤ وی کین میئر دی رسک. اچھا، رسک کی ڈیفینیشن میں ہم کلاس میں بھی شاید اب یاد ہو اگر آپ کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اٹ از دی انسرٹینٹی ریگارڈنگ دی فیوچر آؤٹ کم. It is the uncertainty whether investment will earn its expected rate of return or not. So there is the uncertainty regarding the expected rate of return. Sometimes we may earn more than expected return, sometimes we may earn less than expected return, and sometimes we may earn expected return. If there is no uncertainty in expected return, so we used to say that there is no degree of variation and no risk in the return. It is the probability of an outcome. Types of risk پہ ہمارے پاس جو بائی اینڈ لارج ہمارے پاس رسک کے ٹائپس ہے وہ 2 ہیں. ایک کو ہم انسسٹمیٹک رسک بولتے ہیں اور ایک کو ہم سسٹمیٹک رسک بولتے ہیں. ہم براڈلی جب اس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں رسک کو تو 2 کیٹیگری میں ڈائیورسیفائی کرتے ہیں، ایک انسسٹمیٹک رسک اور ایک سسٹمیٹک رسک. یہ بھی چونکہ ریویژن ہے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. انسسٹمیٹک رسک سے مطلب ایسے فیکٹرز جن کی وجہ سے ہمارے پاس انسرٹینٹی ہے ریگارڈنگ فیوچر آؤٹ کم، ایسے فیکٹرز جو کمپنی کے کنٹرول میں ہے، جو کمپنی اسپیسیفک ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی پروڈکٹ کی کوالٹی میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں سیل ان کے کم ہو رہے اور ان کے آؤٹ کم میں انسرٹینٹی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن آ رہا ہے. اب پروڈکٹ کی کوالٹی کو امپروو کی جا سکتی ہے، یہ کمپنی کے کنٹرول میں ہے. اب وہ اس کو ڈٹرمائن کرے وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹ میں کوالٹی میں پرابلم ہے، را میٹیریل میں اگر پرابلم ہے، سو یہ را میٹیریل کو اچھا را میٹیریل جو ہے وہ خریدنا، وہ پرووائڈ کرنا، یہ کمپنی کے کنٹرول میں ہے. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں رسک کے جو کمپنی اسپیسیفک ہے. یہ سارے کمپنیوں کو ایک ٹائم پہ یہ پرابلم نہیں ہوتے. جن کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہے یا جن کی ٹیکنالوجی اپ ڈیٹڈ ہے وہ مارکیٹ میں فلرش کریں گے، ان کے سیلز بڑھیں گے. اور جن کی ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہے ان کے لیے اس طرح کی ایشوز ہوں گے مارکیٹ میں کہ وہ ہائی کاسٹ پہ پروڈکشن کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے جب کاسٹ بڑھیں گے تو سیل پرائس مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ان کے لیے پرابلم بنے گا. اسی طرح انسکل لیبر اگر آپ کے ہیں فار ایگزامپل، سو جب آپ کے لیبر انسکل ہے، جب وہ ایفیشینٹ پروڈکٹ نہیں پروڈیوس کر پا رہا ہے یا ہائی کاسٹ پہ پروڈیوس کر پا رہا ہے، اگین یہ آپ کے لیے فیوچر کی جو آؤٹ کم ہے اس میں انسرٹینٹی اس کنٹیکس میں آ سکتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اب اس کو یہ جو فیکٹر ہے یہ کنٹرولیبل ہے. جس طرح ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں، ہیومن ریسورس میں ہم سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھاتے رہتے ہیں، T&D ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے ذریعے سے ہم اپنے لیبرز کے اسکل کو بڑھا دیتے ہیں. جب آپ لیبرز کے اسکل کو بڑھاتے ہیں سو یو کین کنٹرول دس فیکٹر اور آپ مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں.
اندر جو سیکنڈ ٹائپ آف ہمارے پاس رسک ہے وہ ہے سسٹمیٹک رسک. سسٹمیٹک رسک جیسے کہ نام سے کلیئر ہے اس سسٹم سے نکلا ہے. یہ کسی بھی کمپنی کو خود اس کے اپنے کمپنی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ مارکیٹ سے وہ پرسیو کرتا ہے. اس لیے بعض وقت ہم سسٹمیٹک رسک کو مارکیٹ رسک بھی کہتے ہیں. اب یہ چونکہ مارکیٹ سے ملتا ہے یہ رسک اس لیے یہ کمپنی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا اور اس کو ہم انکنٹرولیبل رسک بھی کہتے ہیں. اس کی کچھ اگزامپل اگر میں ڈسکس کر لوں، فار ایگزامپل کسی ملک میں انفلیشن اگر ہے یعنی جرنل پرائسز جو ہے وہ کموڈیٹی کی انکریز ہو جاتے ہیں. اب اس کا امپیکٹ کمیونٹی پہ یہ پڑتا ہے کہ کمیونٹی میں لوگ جو ہے وہ پرچیزنگ پاور لوز کر لیتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے. اب جب پرچیزنگ پاور کسٹمر جب لوز کریں گے تو اس سے آپ کے پروڈکٹ کے سیلز بھی شیک ہو سکتے ہیں، آپ کے سیلز بھی کم ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کے سیلز میں، آؤٹ کم میں، انکم میں انسرٹینٹی آ سکتی ہے ڈیو ٹو انفلیشن. اب انفلیشن کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر کام کرنا یہ ایک کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ میکرو اکنامک فیکٹرز ہے. اس کے کوئی شارٹ ٹرم سولوشنز نہیں ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے انسسٹمیٹک رسک میں بات ڈسکس کی کہ ہم انسسٹمیٹک رسک والے کیس میں اگر پرابلم ہے لیبر میں یا کوالٹی میں یا را مٹیریل میں تو ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، بٹ انفلیشن کو ایک انڈیویجول کمپنی کنٹرول نہیں کر سکتی. اس لیے ہم ایسے رسک کو مارکیٹ رسک کہتے ہیں، مارکیٹ سے پرسیو ہوتا ہے. انکنٹرولیبل رسک اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. سملرلی اگر ایکسچینج ریٹ یعنی اگر آپ کی کرنسی ڈپریشیٹ ہو جاتی ہے یا آپ کی کرنسی میں فلکچویشن ہے، فار ایگزامپل آپ نے فورن کرنسی میں ڈیٹ لیا ہوا ہے، اگر $1 100 کے برابر ہے اور آپ نے $1 کا قرضہ لیا ہوا ہے سو یو ہیو ٹو پے $100. لیکن اگر آپ کی کرنسی ڈپریشیٹ ہو جاتی ہے، میں تھوڑا سا ایک لمبا جمپ لگا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے. سپوز $1 جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد 110 کا ہو جاتا ہے. اب آپ کو $100 کی بجائے 110 پے کرنے پڑیں گے. سملرلی جو اس کا انٹرسٹ ہے ڈیٹ کا، وہ اگر آپ نے پہلے $1 پہ اگر 10% پے کرنا تھا، یعنی پاکستانی روپیز میں 100 کے اوپر 10% یعنی آپ نے 10 انٹرسٹ پیمنٹ کرنی تھی. اب جب آپ کی کرنسی ڈپریشیٹ ہو گئی تو آپ اپنی کرنسی کے کنٹیکس میں 110 کے اوپر 10% پے کر رہے ہو. سو اس طریقے سے آپ کے پاس جو کاسٹ آف ڈیٹ ہے وہ ان ٹرم آف انٹرسٹ پیمنٹ اینڈ ان ٹرم آف پرنسپل اماؤنٹ جب آپ واپس کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا. اب اگین اگر آپ کا کاسٹ آف ڈیٹ بڑھتا ہے سو اسی طریقے سے آپ کا ویک پڑے گا، ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل، اور آپ کے پروڈکٹس کی پرائسز بھی بڑھیں گی کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. جب کاسٹ بڑھے گا تو آپ کے پروڈکٹ کی پرائسز بھی بڑھیں گی. اب جب پرائسز بڑھیں گی تو مارکیٹ میں آپ کے لیے کمپیٹ کرنا ایک پرابلم ہوگا. اب یہ جو آپ کو رسک، آپ کو جو پرابلم ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، جو کسی ایک اسپیسیفک کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہے. سملرلی اگر کسی اکانومی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کمپنی کے سیلز کو افیکٹ کر سکتے ہیں، کمپنی کے انکم کو افیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے رسک کو پھر ہم کہتے ہیں یہ سسٹمیٹک رسک ہے. ایسے فیکٹرز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک رسک کی وجہ سے ہے. Now how to calculate, how to measure the total risk.
اچھا، ٹوٹل رسک کو میئر کیسے کرتے ہیں؟ ٹوٹل رسک کو میئر کرنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. جس طرح بھی ہم نے ایکسپیکٹڈ ریٹرنس کے لیے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کیا ارتھمیٹک مین، سملرلی رسک کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. Two possible statistical techniques that have received support in theoretical work on portfolio theory to measure risk are variance and standard deviation of expected return. اچھا، یہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے یہ اصل میں یوز ہوتا ہے ٹو میئر دی ڈگری آف ویریشن. اگر کسی ڈیٹا میں ڈگری آف ویریشن زیادہ ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہائی آئے گا، اور اگر کسی ڈگری میں کسی سیریز میں اگر ویریشن کم ہے سو دین اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی اس کا لو آئے گا. اور اگر فار ایگزامپل ہم اگر کسی شیئر کی پرائس لے لیں جو آج بھی 5 ہے، کل بھی 5 ہے، اگلے دن بھی 5 ہے، پھر 5 ہے، اب اگر ہم نے کسی شیئر پرائسز کا ڈیٹا اٹھا لیا اور وہ سملر آ رہا ہے 5 5 5 5، اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیٹا میں کوئی ویریشن نہیں ہے، اس شیئر پرائسز میں کوئی ویریشن نہیں ہے. ایسے کیس میں جب ہم اس کو اسٹیٹسٹکس میں جو ٹیکنیک ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ذریعے سے اس کا ڈگری آف ویریشن فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0. اس لیے آ رہا ہے کہ دیر از نو ڈگری آف ویریشن ان اے ڈیٹا. باقی اگر ہمارے پاس شیئر کے پرائسز میں چینج زیادہ آ رہا ہے سو اس کا مطلب ہے کہ ڈگری آف ویریشن ہائی ہے. ایسے کیس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہائی ڈگری آف ویریشن ہے یہ اس کا مطلب ہے ہائی ٹوٹل رسک، کیونکہ ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسرٹینٹی ریگارڈنگ فیوچر آؤٹ کم. اب جتنے انسرٹینٹی ہائی ہوگی یعنی ڈیٹا میں ویریشن زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا ٹوٹل رسک ہائی ہوگا. سو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دی ڈگری آف ویریشن. اب اس کی اپلیکیشن ہمیں ٹوٹل رسک فائنڈ کرنے میں ہمیں یہ اس کی اپلیکیشن کا وہ فائدہ ہو جاتا ہے. اس کو میئر کیسے کرتے ہیں، ویریئنس کا فارمولا کیا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولا کیا ہے. یہ جو میں آپ کو اسکرین پہ فارمولا نظر آ رہا ہے ویریئنس کا، یہ ایسے کیس میں ہے اگر ہمارے پاس ایسا ڈیٹا گیون ہو جس کے ساتھ ہمارے پروبیبلٹی یا ویٹ اسائن ہوا ہو. ابھی جس طرح ہم نے پریویس ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ویٹ اسائن تھے جو ہمارے پچھلے سلائڈز میں تھا، ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہم نے فائنڈ کیا تھا. اچھا وہ نیکسٹ ویک 1 میں تھا، ٹھیک ہے. تو ایسے کیس میں ویریئنس کا جو فارمولا ہوگا وہ ہوگا پروبیبلٹی ملٹیپلائی بائی ایکس مائنس ایکس بار ہول اسکوائر. جو ہم نے کلاس میں کیا تھا اس میں ہمارے پاس پروبیبلٹی چونکہ اسائن نہیں تھی تو اس کا فارمولا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ویریئنس کا ہم لکھتے تھے سمیشن ایکس مائنس ایکس بار ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی این. اور جب آپ کے پاس پروبیبلٹی اسائن ہو تو ہم ڈیوائڈ بائی این نہیں کرتے ہیں، پھر ہم پروبیبلٹی سے ایچ ایکس مائنس ایکس بار ہول اسکوائر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہیں. اب چونکہ ہم نے جو کویشچنس کیے تھے اور جو میں نے اسائنمنٹ آپ کو دیا تھا اس میں پروبیبلٹی کا چکر نہیں تھا تو وہ فارمولا آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہاں لکھ چکا ہے کہ if weight یا probability not given so then variance is equal to x minus x bar whole square by n. یہاں پہ x سے ہمارا مقصد کیا تھا، ریٹرن آف اے سیکیورٹی. ریٹرن ہم کیسے فائنڈ کرتے تھے، کرنٹ ویلیو ڈیوائڈ بائی پریویس ویلیو مائنس 1 یعنی ایچ پی وائی. اس لیے بک میں آپ کو شاید یہ بھی نظر آ جائے کہ ریٹرن کی جگہ آپ کے پاس لکھا ہوگا ایچ پی وائی یعنی دس از ایکچولی ریٹرن مائنس ایکسپیکٹڈ ایچ پی وائی. یہ ایکسپیکٹڈ ایچ پی وائی سے مطلب ہے ایوریج ریٹرن یعنی ایکس بار ارتھمیٹک مین سے جو ہمارے پاس آیا تھا ہول اسکوائر بائی این.
اس کا فارمولہ ہے n سے مطلب نمبر آف آبزرویشن ہے. یہاں پہ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ ای آر سے مطلب ایوریج ریٹرن آف اے گیون سیکیورٹی. سملرلی جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں مطلب ایکس مائنس ایکس بال ہول اسکوائر کو جب ہم ڈیوائڈ بائی این کرتے ہیں ویریئنس آ جاتا ہے, تو جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں اس سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن میئر ہو جاتا ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن اصل میں کیا ہے؟ دس از دی اسکوائر روٹ آف دی ویریئنس. اگر آپ ویریئنس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولہ بن جاتا ہے. اب یہ ہم نے کلاس میں اس فارمولے سے کیا تھا, بٹ اگر آپ کو پروبیبلٹی اسائن ہو سو دین آپ اس کو اس فارمولے سے کریں گے. ایچ ہمارے پاس جو کالم ہوگا اس میں پروبیبلٹی ملٹیپلائی بائی ایکس مائنس ایکس بار ہول اسکوائر. دین آخر میں ہم اس کو سم اپ کریں گے اور اس کا جب اسکوائر روٹ لیں گے تو یہ ویریئنسز اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ چونکہ ہم کر چکے ہیں کلاس میں تو یہ ریویژن ہے, فارمولہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس پہ میں نے ایک ایگزامپل آپ لوگوں کو اے بی ایل کا میں نے ڈیٹا اٹھایا ہوا ہے, الائڈ بینک لمیٹڈ کا. اس کا ہم نے ٹوٹل رسک فائنڈ کیا ہوا ہے. یہ شیئر کے پرائسز اس کے گیون ہیں. اب اس کیس میں کوئی پروبیبلٹی گیون نہیں ہے, یہ ایکچوئل ہسٹوریکل ڈیٹا ہے شیئر پرائسز کا. فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے کہ آپ ریٹرن فائنڈ کریں, یعنی ایچ پی وائی فائنڈ کریں. تو یہ کرنٹ ویلیو ڈیوائڈ بائی پریویس ویلیو مائنس 1 20%, this is the return. Similarly current value divided by previous value minus 1, یہ 16% آ رہا ہے. سو آپ پہلے یہ فائنڈ کر لیں. اب فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ریٹرن مائنس ایوریج ریٹرن, پھر اس کا اسکوائر لے لیں اینڈ دین اس کو سم اپ کریں. تو یہ دیکھیں ہم نے ایکسپیکٹڈ ریٹرن فائنڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ. اس کا فارمولہ ارتھمیٹک بن کا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے سلائڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ سمیشن ایکس ڈیوائڈ بائی ایم. یہاں پہ ایکس ہمارے پاس کون سی سیریز ہے؟ یہ ریٹرن والی سیریز. ہم جب اس ریٹرن کو پلیس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سمیشن آ جاتا ہے 1.09 ڈیوائڈ بائی این. این ہمارے پاس اس کیس میں کتنا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 number of observation. So 1.0968 divided by n ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو اس سیریز کا آ رہا ہے ڈیٹا کا وہ ہے 12.19%. اب یہاں پہ ہمیں آر ریٹرن یعنی آر مائنس ایکسپیکٹڈ ریٹرن یعنی ایکس مائنس ایکس بار آر مائنس آر بار یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہوگا. پھر ہم نے اس کا اسکوائر لینا ہوگا. جب ہم اس کو پلس کریں گے ڈیوائڈ بائی این کریں گے تو وہ ویریئنس آ جائے گا. جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گا, جیسے پچھلے فارمولے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ آپ دیکھیں 0.2 مائنس ایکسپیکٹڈ ریٹرن مائنس ایکسپیکٹڈ ریٹرن. اب ایکسپیکٹڈ ریٹرن چونکہ 0.1219 ہے یہ سب کے لیے سیم ہے. میں نے آپ لوگوں کے سمجھ کے لیے ایک دو یہاں پہ لکھ دیے. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایکس مائنس ایکس بار. ایکس بار کیا ہے 12.19 یعنی 0.1219. اسی سملرلی 0.1428 مائنس 0.1219 0.125 مائنس 0.1219 ہر ایک سے ہم نے مائنس کیا, یہ ہمارے پاس سیریز آ گئی. یہ بھی میں آپ کو کلاس میں بتا چکا تھا کہ جب آپ سم آف ڈیویشن کو پلیس کرتے ہیں یعنی ایکس مائنس ایکس بار کو جب بھی آپ پلیس کریں گے آپ کے پاس آنسر یہاں پہ 0 آنا چاہیے. اس کیس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس کے سمیشن میں, جسٹ آپ کو میں بتاتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں سے پتہ بھی چلے گا کہ ہماری کیلکولیشن ٹھیک سمت میں جا رہی ہے یا نہیں. اچھا اب فارمولے میں کیا ہے کہ ہم نے ایکس مائنس ایکس بار کا اسکوائر لینا ہے دین اس کو پلس کرنا ہے. سو ایکس مائنس ایکس بار ہمارے پاس آ چکا ہے. پہلے ہم اس کا اسکوائر لیں گے 0.078 کا اسکوائر لیں گے تو یہ آنسر آ رہا ہے. 0.0447 کا ہم اسکوائر لیں گے تو ہمارے پاس یہ آنسر آ رہا ہے. ہر ایک کا ہم نے اسکوائر لیا پھر ہم نے اس کو پلس کیا. اچھا جب آپ اس کو پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے
0.013. اب دیکھیں یہ سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اسکوائر آ گیا. اب اس کو ڈیوائڈ بائی ہم n کریں گے. نمبر آف آبزرویشن یہاں پہ 9 ہے, تو آپ اس کو ڈیوائڈ بائی n کر لیں. اس ویلیو کو جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اس کا آپ اسکوائر روٹ لیں. اس طرح فارمولے میں گیون ہے. جب آپ اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 0.0389. اور جب آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 100 اگر پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں 0.0389 ملٹیپلائی بائی 100 کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 3.89%. اچھا, یہ ہم نے ٹوٹل رسک کو فائنڈ کیا تھرو اسٹینڈرڈ ڈیویشن. ہم نے اس کو تھرو اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ کیا ٹوٹل رسک کو. سملرلی میں آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے یہاں پہ میں چونکہ کلاس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں کہ اس کو ایکسل میں بھی بڑے آسان ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر شیئر کی پرائسز سیم ہے 5 5 5, اب ایسے کیس میں جب آپ ریٹرن فائنڈ کریں گے کرنٹ ویلیو ڈیوائڈ بائی پریویس ویلیو مائنس 1. میں تھوڑا سا اس کو بڑھا لیتا ہوں. اچھا, ایسے کیس میں ہمارے پاس ریٹرن 0 ہے. اب ڈیٹا میں کوئی ویریشن نہیں ہے. اگر ہم ایسے کیس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا ٹوٹل رسک فائنڈ کریں گے تو ڈگری آف ویریشن ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 0. یہ ٹوٹل رسک کو پریزنٹ کرتا ہے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یہاں پہ آنسر 0 اس لیے آ رہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ڈیٹا میں ویریشن ہی نہیں ہے. اب اگر میں ڈیٹا میں ویریشن لے کر آتا ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ جب ڈگری آف جب جیسے اس میں ویریشن آ رہا ہے ڈیٹا میں تو ہمارے پاس ٹوٹل رسک بھی 0 سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ میں ایسے کوئی فرضی فگر یہاں پہ ڈال رہا ہوں, یہ کوئی ایکچوئل فگرز نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس اس دفعہ ڈیٹا میں جو ہے وہ ویریشن ہے. پہلی شیئر کی پرائس 5 ہے, پھر 7 ہے, 7.5. سملرلی یہ اس کے ریٹرنز ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ٹوٹل رسک 11.9187% ہے. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں یا پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ راؤنڈ ہو کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹوٹل رسک 12% ہے. سو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اصل میں یوز ہوتا ہے, اس کو ہم یوز کرتے ہیں ڈگری آف ویریشن کو کیلکولیٹ کرنے میں. جتنا زیادہ آپ کے پاس آپ کے شیئر پرائسز میں, یا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ سیلز میں ویریشن فائنڈ کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے سیلز کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں, یہ اس میں ڈگری آف ویریشن ہے کتنا, تو جتنے آپ کے سیلز میں ویریشن زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا یعنی اس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہائی آئے گا. سو اسٹینڈرڈ ڈیویشن از اے ٹول, اسٹیٹسٹیکل ٹول ہے, ایک ٹیکنیک ہے دیٹ از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دی ڈگری آف ویریشن, جس کو ہم فائنانس میں یوز کرتے ہیں ٹوٹل رسک کو فائنڈ کرنے میں. اچھا مائی ڈیئر, ہم نے ریلیٹیو رسک کو بھی فائنڈ کیا ہوا تھا. ریلیٹیو رسک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اگین ہم ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کوفیشنٹ آف ویریشن. یہ ٹیکنیک یوز ہوتا ہے ریلیٹیو رسک کو فائنڈ کرنے میں. جیسے نام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریلیٹیو رسک, یعنی ہمارے پاس اس کیس میں اگر مور دین 10 ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جس کے شیئر کے پرائسز میں ہم نے انویسٹمنٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب 10 کمپنیز کے الگ الگ سے ریٹرن ہیں اور الگ الگ سے اس کے رسک ہے. اب ہمارے لیے انٹرسٹڈ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہائی ریٹرن ہو اور لو رسک ہو, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. جہاں ریٹرن ہائی ہوتا ہے وہاں رسک بھی ہائی ہوتا ہے. تو ہم ریلیٹیولی بات کرتے ہیں
کہ کمپنی 1 2 3 10 اس میں ریلیٹیولی آن اے گیون لیول آف ریٹرن جس کا رسک کم ہوگا وہ ہم پریفر کریں گے. میں اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں ایسا کہہ دوں, آن اے گیون لیول آف ریٹرن سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان 10 کمپنیوں میں اپنے ریٹرن کو 1% پہ لے کر آ جاؤں, یعنی کمپنی 1 میں بھی اگر 1% ریٹرن ہے, 2 میں بھی 1% ریٹرن ہے, 3 میں بھی اپ ٹو 10, تو اس میں رسک ریلیٹیولی کس کا کم ہوگا؟ سو ریلیٹیو رسک میں اصل میں ہم کمپیئر کرتے ہیں, اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں ڈفرینٹ فرمز کا کہ ریلیٹیولی جس کا رسک لو ہوگا اس کو ہم پریفر کرتے ہیں. اب آپ اس کو آ کے پڑھتے ہیں, یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ کوفیشنٹ آف ویریشن ٹیکنیک از یوز ٹو میجر دی ریلیٹیو رسک. اٹ انڈیکیٹس دی رسک پر یونٹ آف ریٹرن, یعنی ایک یونٹ ریٹرن پہ رسک کتنا ہے یہ ہمیں یہ میجر کر کے دے گا. اب ظاہر ہے اس میں ہم لو ویلیو کو پریفر کریں گے کہ گیون لیول آف ریٹرن پہ جس کا رسک کم ہوگا, یعنی سیم ریٹرن پہ جس کا بھی رسک کم ہوگا ہم اس کو پریفر کریں گے. مطلب ایک فارم میں رسک ریٹرن جو ہے 3% ہے, سیکنڈ فارم میں بھی ریٹرن 3% ہے. اب ان دونوں کیسز میں ریٹرن تو 3% ہے, لیکن کمپنی 1 کا رسک جو ہے وہ 2% ہے, کمپنی 2 کا رسک جو ہے وہ 4% ہے. تو ظاہر ہے ہم 3% ریٹرن دونوں دے رہے ہیں. رسک کمپنی 1 کا اگر لو ہے 2% ہے تو ہم اس کو پریفر کریں گے. سو سیم تھنگ یہاں پہ میں آپ کو لکھ چکا ہوں کہ لو ویلیو آف ریلیٹیو رسک از پریفرڈ دیٹ انڈیکیٹس لو رسک آن اے گیون لیول آف ریٹرن. یہ اس کا فارمولہ ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈیوائڈ بائی ایکسپیکٹڈ ریٹرن, یعنی ہم ٹوٹل رسک کو ڈیوائڈ کریں گے ایوریج ریٹرن پہ. سو ایک ایگزامپل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے ایگزامپل کیا تھا اس میں ہمارے پاس رسک ٹوٹل آیا تھا 3.89%, اور جو اس کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن تھا, جو ایوریج ریٹرن تھا وہ تھا 12.19%. اگر آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو پرسنٹیج میں اگر آپ کنورٹ کرتے ہو تو یہ 12.19% ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے کوفیشنٹ آف ویریشن کی, وہ ہمارے پاس کیسے ہوگی؟ جب ہم ریلیٹیو رسک فائنڈ کریں گے تو فارمولہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ٹوٹل رسک دیٹ از 3.89% ڈیوائڈ بائی ایکسپیکٹڈ ریٹرن یا ایوریج ریٹرن 0.1219. اچھا, جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے 0.319. اب 0.319 پریزنٹ کرتا ہے رسک کو, اور اس کے نیچے جو 1 ہم نہیں لکھتے ہیں وہ پریزنٹ کرتا ہے ریٹرن کو. تو یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 1 یونٹ آف ریٹرن پہ آپ کا رسک کتنا ہے 0.319. سملرلی جب آپ کسی اور کمپنی کا فائنڈ کریں گے, 2-3 کمپنیوں کا, 10 کمپنیوں کا جب آپ فائنڈ کریں گے تو آپ کے پاس وہاں پہ جب ڈفرینٹ کمپنیوں کا ریلیٹیو رسک آئے گا تو آپ اس میں سے یہ چوز کریں گے کہ 1 یونٹ آف ریٹرن پہ رسک کس کا لو ہے. تو جس کمپنی کا کوفیشنٹ آف ویریشن یا ریلیٹیو رسک لو ہوتا ہے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی کیلکولیٹ دی. اچھا مائی ڈیئر, اس چیز کو ہم ایکسل میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں ڈفرینٹ کمپنی کا ڈیٹا اٹھاتا ہوں. یہ سپوز میرے پاس 1 2 3 4 5 ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, یہ ان کی شیئر کے پرائسز ہیں اے بی سی. یہ میں نے ایسے سپوز کر کے یہ نام دیے ہیں, یہ اے بی سی کمپنی ہے, ڈی ای ایف جی ایچ آئی, یہ ان کی شیئر کے پرائسز ہیں. اب میں اس میں اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس کمپنی میں کس شیئرز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, تو میرے پریفرنس یہی ہوگی کہ میں ایسے کمپنی میں انویسٹمنٹ کروں جس کے ریٹرنز ہائی ہو لیکن اس کے رسک کم ہو. سو میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم اس میں ان کے ریٹرنز کو کیا نام ہے رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں, ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ سپوز یہاں پہ میں ان کے ریٹرنز کیلکولیٹ کرتا ہوں.
ایچ پی وائی. تو فارمولہ کیا ہے؟ کرنٹ ڈیوائڈ بائی پریویس مائنس 1. سو سملرلی اگر میں ان کے ریٹرنز کو بھی یہی نام دے دوں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. یہ ان کے ریٹرنز ہیں. میں اس کو ڈرا کرتا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کرنٹ ویلیو ڈیوائڈ بائی پریویس ویلیو B3 میں میرے پاس کرنٹ ویلیو ہے ڈیوائڈ بائی B2 میں میرے پاس کمپنی DEF کے شیئر پرائسز کی پریویس ویلیو ہے. سو اس طریقے سے میں نے ان کے ریٹرنز فائنڈ کر لیے. میں نیچے میں اس کو ڈرا کرتا ہوں. یہ میرے پاس اچھا یہ میرے پاس ریٹرنز آ گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں تک اس کو ریٹرنز کو فائنڈ کر لیا. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل رسک کو ایکسل میں کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ تھرو اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکول STDEV. یہ میں کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے یہ اسائنمنٹ بھی کرنی ہے. آپ لوگوں کو ہر ایک کو اپنی اپنی انڈسٹری اسائن ہو چکی ہے. یہ ان کے ٹوٹل رسک ہے. اچھا موسٹلی اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پرسنٹیج میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں پرسنٹیج میں تو اچھا اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس کمپنی ABC جو ہے اس کا رسک 1.35% ہے. DEF کا 0.09% ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کمپنی کا ڈفرینٹ رسک. اس میں سے آپ دیکھ لیں جو کمپنی XYZ ہے اس کا رسک سب سے زیادہ ہے 11.92% ہے. اچھا ان کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن یعنی ایوریج ریٹرن جو ہے وہ ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں؟ ایکسپیکٹڈ میں EXPT لکھ دیتا ہوں ایکسپیکٹڈ ریٹرن. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ارتھمیٹک مین کا فارمولہ ہمارے پاس میں اگر ایکسل میں کرنا چاہوں ایوریج سے بھی کر سکتا ہوں. یہ ایوریج ریٹرن ہے. HPY کا سب کا سمیشن لے کے ڈیوائڈ بائی N کر لیں تو ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ریٹرنز آ گئے. اس کو بھی میں کنورٹ کر لیتا ہوں پرسنٹیج میں. اچھا اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر آپ ان کیسز میں دیکھیں جب آپ ریٹرنز کو دیکھتے ہو تو سب سے زیادہ اٹریکٹیو آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی XYZ جس میں ریٹرن سب سے زیادہ ہے 6.68% ہے. جو سب سے زیادہ جو ہے مجھے اس میں سے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ریٹرن بہت زیادہ ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا رسک بھی بہت زیادہ ہے. اب ریشنل انویسٹر پسند کرتا ہے کہ اس کے ریٹرنز تو زیادہ ہو لیکن اس کے رسک زیادہ نہ ہو. اس طرح سملرلی آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہائی ریٹرن ہے 3.42. یہ اٹریکٹیو ہے سیکنڈ پرائیورٹی. لیکن آپ دیکھیں اس کا رسک 0.36%. اس کا رسک جو ہے وہ کمپنی JKL سے بھی ہائی ہے, کمپنی DEF سے بھی ہائی ہے. اب اس میں سے ریلیٹیولی دیکھنا کہ کون سا اس میں سے ہمارے لیے بیسٹ ڈیسیشن ہوگا آن اے گیون لیول آف ریٹرن. سب سے رسک کس کا لو ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں ریلیٹیو رسک فائنڈ کرتے ہیں. ریلیٹیو رسک کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ کوفیشنٹ آف ویریشن سے ابھی ہم نے فارمولے میں دیکھا. ٹوٹل رسک کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہو ایوریج ریٹرن پہ. اس میں سے جو سب سے لو ویلیو ہوگی, چلو میں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے. اچھا میں ایڈجسٹمنٹس اب آپ اس کو چیک کر لیں کہ اس میں سے ریلیٹیو رسک سب سے لو کس کا ہے. سو JKL یعنی اس کا مطلب ہے کہ آن اے گیون لیول آف ریٹرن 1 یونٹ ریٹرن کے اوپر یہ آپ کو رسک کا جو رسک ہے وہ 4.07% ہے یعنی 1% ریٹرن. سیکنڈ پرائیورٹی پہ ہمارے پاس آ رہا ہے کمپنی GHI. اچھا وہاں پہ ہمارے لیے
پرابلم یہ تھا کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ ریٹرن کو جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں ایکس وائی زیڈ کمپنی اچھی لگتی تھی، لیکن اس کا رسک بہت زیادہ تھا ریلیٹیولی. آپ دیکھیں سب کے مقابلے میں بہت ہائی ہے، کسی کا 1.35% ہے، کسی کا 0.09. سو کنکلوژن یہ ہے کہ جس کا ریلیٹیو رسک لو ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان $1 آف یا 1 یونٹ آف ریٹرن آپ کا جو رسک ہے وہ کم، جس کا بھی کم ہوگا ریلیٹیولی اس کو ہم پریفر کریں گے. سو ہوپ فلی آپ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے. فردر اگر کسی کو کوئی کوئری ہو تو بے شک پیپل آر ویلکم، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، پریکٹس کر لیں، سمجھ نہ آئے تو بے شک آپ بار بار پوچھیں. تھینک یو، اللہ حافظ.